آئینی اور سرکاری ذمہ داری ہے ہونا چاہیے جس طرح دیگر سروسز میں ہے، تو اس کے لیے اسی جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ ایک یونیفارم سٹینڈرڈ وضع کریں اپنے رولز کے ذریعے اور اس کے تحت ایویلویشن کی جائے، اور اگر کوئی جج صاحبان ایسے ہیں جن کی پرفارمنس کے حوالے سے ایفیشنسی کے حوالے سے ایشوز ہیں، وہ رپورٹ کرے کمیشن سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو، جو کہ ججز کے احتساب کا ادارہ ہے۔ جناب چیئرمین، اس کے علاوہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان ہی جو نیا اس میں انٹروڈیوس کروایا جا رہا ہے آئینی بینچز کا جو نامینیشن ہے، جو تقرر ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر، وہ بھی جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کرے گا، تاکہ یہ جو ایک ایسا فنکشن ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ادارے کے اندر ہونا چاہیے، وہ فنکشن وہیں پہ ڈسچارج ہو۔ آئینی عدالت سے یہ معاملہ شروع ہوا سر 2006 کے چارٹر آف ڈیموکریسی میں، میجر پولیٹیکل پارٹیز نے اس پہ دستخط کیے، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ اور میاں نواز شریف صاحب نے اس کے لیے تحرک کیا، اور یہ ایک پینڈنگ ایجنڈا تھا جس پہ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اس دفعہ آواز اٹھائی، اور انہوں نے کہا کہ اگر ہم آئینی ترامیم لانا چاہ رہے ہیں تو ہمیں آئینی عدالت کا قیام بھی کرنا چاہیے۔ اس پہ کئی سٹیک ہولڈر سے کیا، میں خود بار باڈیز کے سامنے پیش ہوا، 3.25 گھنٹے میرا انٹریکشن رہا، ان سے تجاویز مانگی، ایک ان کی کمیٹی بنی، انہوں نے کہا کہ آپ بنا لیں۔ ایج کے حوالے سے بہت سارے طبقات سے یہ بات آئی کہ آپ عمر کی حد وہی رکھیں جو سپریم کورٹ کی ہے، تاکہ کسی کو فیور یا وہ چیز نظر نہ آئے۔ حالانکہ میں آن ریکارڈ ہوں، جو پروپیگنڈا کیا گیا، جو ایک بیانیہ بنایا گیا کہ یہ جو موجودہ چیف جسٹس ہیں ہمارے جناب محترم قاضی فائز عیسیٰ صاحب، شاید ان کو تقرر کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے، میں آن ریکارڈ یہ بات کر چکا ہوں، آج پھر دہراؤں گا، امانت ہے میرے پاس۔ میری آفیشیل کیپیسٹی میں ان سے 3 ملاقاتیں ہوئیں ان 6 مہینوں میں، انہوں نے ہر دفعہ مجھے کہا کہ وہ کسی قسم کی ایکسٹینشن میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں، وہ اپنی مدت پوری کر کے چلے جائیں گے۔ آپ اگر ٹینیور مقرر کرنا چاہتے ہیں، کوئی پینل مقرر کرنا چاہتے ہیں، کوئی نئی عدالت بنانا چاہتے ہیں، کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں، تو وہ میرے بعد لاگو ہوگا۔ میں ایکسٹینشن کے حوالے سے، ٹینیور والی ایکسٹینشن کے حوالے سے میں اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں۔ جناب چیئرمین، سپریم کورٹ میں آئینی بینچز کے حوالے سے اس میں امینڈمنٹ پرپوز کی گئی ہے، تاکہ جو سپریم کورٹ کی اوریجنل جورسڈکشن ہے، جس کا ماضی میں بے تحاشا غلط استعمال ہوا ہے، میں یہ ہمت کر کے، جرت کر کے یہ بات کہوں گا اور افسوس کے ساتھ کہوں گا، اور پرسن ٹو پرسن فرق پڑا ہے کہ ایک چیف جسٹس صاحب آئے، انہوں نے دروازے کھول دیے اور سینکڑوں کی تعداد میں سو موٹو کیسز جو ہیں ان کی یلغار ہو گئی عدالت میں۔ کچھ ادوار ایسے بھی آئے جن میں بالکل امن رہا۔ فیصلوں میں ہم نے دیکھا کہ تضاد آیا۔ سر، 184 کے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے اور دیگر آئینی اختیارات استعمال کرتے ہوئے میں معذرت کے ساتھ یہ کہنے سے نہیں رکوں گا کہ ہماری عدالت عظمیٰ نے کروڑوں پاکستانیوں کے الیکٹڈ وزرائے اعظم کو گھر بھیجا۔ جناب چیئرمین، آپ خود اس کا شکار ہوئے۔ قائد مسلم لیگ نون میاں نواز شریف صاحب کو جس طرح سے بھجوایا گیا گھر، آئینی طریقہ آرٹیکل 95 میں ہے وزیر اعظم کو رخصت کرنے کا، اور ہم نے وہ اختیار کیا اور ووٹ کی طاقت سے وزیر اعظم تبدیل کیا ہم نے 2022 میں۔ لیکن اس عدالتی طریقے کو ہم نہیں مانتے، یہ بند دروازوں کے پیچھے جو معاملے ہوتے ہیں ہم انہیں نہیں مانتے۔ ان شکایات کو سامنے رکھتے ہوئے، تاریخ سے سبق سیکھتے ہوئے، جناب چیئرمین، ہم نے جو آئینی بینچ ہے، آئینی عدالت سے آئینی بینچ تک، اس کے لیے ہمارے دوست کامران مرتضیٰ صاحب ابھی ہاؤس میں آ جاتے ہیں، وہ بہتر جانتے ہیں۔ انگیجمنٹ ہوئی بلاول بھٹو زرداری صاحب کی کراچی میں، اس کے بعد دوسری نشست ہوئی لاہور میں، میاں نواز شریف صاحب نے انوائٹ کیا سب کو، جس میں صدر پاکستان، وزیر اعظم پاکستان، دیگر زعماء بھی شریک تھے، اور یہ طے کیا گیا کہ آئینی عدالت کی بجائے عدالت کے اندر ہی
آئینی بینچز تشکیل کر دیے جائیں، اور یہ تجویز اپوزیشن سے بھی آئی تھی، علی ظفر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے برملا کہا تھا کہ آئینی بینچز تشکیل دے دیے جائیں، ہمیں اعتراض نہیں ہوگا۔ ہم نے کنسنسس ڈیولپ کرنے کے لیے، اس میں خوبصورتی لانے کے لیے یہ بات بھی مانی، اور چیئرمین بلاول بھٹو اپنے اس مطالبے سے پیچھے ہٹتے نظر آئے، اور انہوں نے کہا اگر کنسنسس ہوتا ہے تو بسم اللہ، ہم ضرور کریں گے۔ تو آئینی بینچز کا قیام کیا جا رہا ہے، جو سپریم کورٹ کی اوریجنل جورسڈکشن ہے وہ ایکسرسائز کریں گے۔ 184 میں 186 میں جو جورسڈکشن دی گئی ہے، جو ایڈوائزری ان نیچر ہے، جو ان کی اوریجنل جورسڈکشن ہے، جس میں یہ سو موٹو میں عام زبان میں کہہ رہا ہوں، وہ بھی آتے ہیں، اور اس کے ججز کی نامینیشن میں نے عرض کی وہ بھی جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کرے گا، تاکہ براڈ بیس کنسنسس ہو۔